ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مشہور شخصیات کی سوانح حیات لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے ان کا نام جاوید میاں داد ہے۔ وہ سابق ٹیسٹ کرکٹر، کوچ اور کرکٹ کمنٹیٹر ہیں جو اپنی غیر روایتی انداز کی کپتانی اور بلے بازی کے لیے مشہور ہیں۔ ایک انٹرنیشنل کرکٹ نیوز ایجنسی نے انہیں پاکستان کا اب تک کا سب سے بڑا بیٹسمین قرار دیا ہے۔ جاوید میاں داد کے اپنے ہمسر آئین چیپل نے انہیں کرکٹ کی تاریخ کے چند عظیم بیٹسمینوں میں سے ایک قرار دیا۔ انہوں نے پاکستان کے لیے 1975 سے 1996 تک انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی۔ اپنی منفرد ٹیکنک اور کنٹرول کی وجہ سے کرکٹ کے ناقدین کے علاوہ اپنے ہمسروں سے بھی خراج تحسین حاصل کی۔ ESPN لیجنڈ آف کرکٹ کی طرف سے انہیں 44ویں نمبر پر رکھا گیا۔ وہ پاکستان کی قیادت کے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں۔ میاں داد کی اصل شہرت 1985 میں شارجہ کے مقام پر روایتی حریف بھارت کے خلاف آخری گیند پر لگایا گیا چھکا تھا، جس نے نہ صرف میاں داد کو باہمی عروج پر پہنچایا بلکہ پاکستان کی کرکٹ کو ایک نیا رخ دیا۔ 1992 کے ورلڈ کپ کی کامیابی میں میاں داد کا اہم کردار تھا۔ میاں داد اہم مواقعوں پر کرکٹ کوچ رہنے کے علاوہ کرکٹ بورڈ میں بھی اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ 2009 میں میاں داد کو ICC کرکٹ ہال آف فیم میں شامل کیا گیا تھا۔ آئیے اب میاں داد کی ابتدائی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جاوید میاں داد 12 جون سن 1957 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بھارت کے شہر گجرات سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ ان کے والد میاں داد نور محمد پولیس کے محکمے سے وابستہ ہو گئے تھے۔ میاں داد کے دیگر 3 بھائی بھی کرکٹ کھیل چکے ہیں، جن کے نام انور میاں داد، سہیل میاں داد اور بشیر میاں داد ہیں۔ ان کے بھانجے فیصل اقبال بھی ٹیسٹ کرکٹر رہ چکے ہیں۔ میاں داد نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ ان کی شادی 1981 میں سہگل فیملی میں ہوئی۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ ان کے بیٹے کی شادی داؤد ابراہیم کی بیٹی سے انجام پائی۔ میاں داد نے 2011 میں جیو ٹی وی کے لیے ایک نعت بھی ریکارڈ کرائی۔ ان کے مداحوں نے ان کی اس کوشش کو بے حد پسند کیا۔ آئیے اب میاں داد کے شاندار ٹیسٹ کیریئر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان کے پہلے کپتان عبدالحفیظ کاردار نے 1970 کی دہائی میں انہیں دیکھ کر ان کے بارے میں مشہور پیشن گوئی کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دہائی کی تلاش ہے۔ پاکستانی ٹیم میں ان کی شمولیت بذات خود ایک کارنامہ تھا۔ مشتاق محمد، ظہیر عباس، آصف اقبال، ماجد خان، صادق محمد اور وسیم راجہ جیسے سپر سٹارز اس وقت پاکستان کی ٹیم میں شامل تھے، لہٰذا ان کے لیے ٹیم میں جگہ بنانا کوئی آسان نہ تھا، مگر میاں داد کے ٹیلنٹ نے سب کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ یوں وہ ٹیم کا مستقل حصہ بن گئے۔ ان کے کیریئر کا آغاز 9 اکتوبر 1976 کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں نیوزی لینڈ کے خلاف ہوا، جہاں انہوں نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا۔ اپنے پہلے میچ میں انہوں نے 163 اور 25 رنز کی پاری کھیلی۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال اور 119 دن تھی۔ یوں اپنے ڈیبیو پر سنچری بنانے والے وہ کم عمر ترین کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس میچ میں انہوں نے 1 وکٹ بھی حاصل کی اور یہ میچ پاکستان نے 6 وکٹوں سے جیت لیا تھا۔ اسی سیریز کے 5ویں میچ میں، جو کہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 206 رنز کی پاری کھیلی اور جارج ہیڈلے کا 47 سالہ پرانا ریکارڈ توڑا تھا۔ انہوں نے سری لنکا میں 85 رنز بنائے۔ یوں وہ ایک اننگز میں ڈبل سنچری اور دوسری اننگ میں سنچری بنانے کے منفرد ریکارڈ سے قاصر رہے۔ انہوں نے اس سیریز کی 5 اننگز میں 126 کی اوسط سے 504 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ پاکستان کی 3-0 کی کامیابی میں ان کا بنیادی کردار رہا۔ 1979-80 میں پاکستان نے آصف اقبال کی قیادت میں بھارت کا دورہ کیا، جس میں مجموعی طور پر 6 ٹیسٹ میچ کھیلے گئے۔ میاں داد نے اس سیریز میں 421 رن بنائے۔ سنیل گواسکر کے 529 اور وسیم راجہ کے 485 کے بعد وہ سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑی تھے۔ اسی سیریز کے دوران انہوں نے اپنے کیریئر کے 2000 رنز بھی مکمل کیے۔ اس وقت تک وہ پاکستان کی طرف سے یہ سنگ میل عبور کرنے والے پہلے بیٹسمین بن گئے۔ سیریز کے بعد آسٹریلیا نے پاکستان کا دورہ کیا، جس کے لیے ان کو پاکستان کا کپتان مقرر کیا گیا۔ اس سیریز میں انہوں نے 66 کی اوسط سے
81 رنز بنائے۔ اقبال اسٹیڈیم میں بنائی جانے والی سنچری بھی شامل ہے۔ اس سیریز میں پاکستان نے 1-0 سے کامیابی حاصل کی تھی۔ 1980-81 کی سیریز میں ویسٹ انڈیز کے خلاف وہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکے اور 32 کی اوسط سے 230 رنز ہی بنا سکے۔ 1982 کے دورہ آسٹریلیا میں میاداد نے 3 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی قیادت کی۔ پہلا ٹیسٹ جو پرتھ کے مقام پر کھیلا گیا، یہی وہ ٹیسٹ تھا جس میں میاداد اور ڈینس للی کے درمیان ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ للی نے اپنے روایتی انداز میں میاداد کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور میاداد کو لات ماری، جس کے جواب میں میاداد نے اپنا بلہ فضا میں بلند کر دیا۔ اسی اثناء میں دونوں کے درمیان امپائر نے بیچ بچاؤ کروا دیا۔ پاکستان سیریز کے پہلے 2 میچ ہار گیا، مگر تیسرے میچ میں میلبورن میں ہونے والا میچ 1 اننگز اور 82 رنز سے جیتنے میں کامیاب رہے۔ یوں سیریز 1-2 سے اپنے نام کی۔ اگرچہ میاداد نے اس سیریز میں بھی بطور بیٹسمین اچھا کھیل پیش کیا، مگر بطور کپتان انہیں اپنے ساتھیوں کا تعاون حاصل نہ رہا۔ سری لنکا کے خلاف ہوم سیریز میں ایک مرتبہ پھر انہوں نے پاکستان کی قیادت کی، اگرچہ کئی سینئرز نے ان کی قیادت میں کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ سیریز پاکستان نے 0-2 سے جیت لی تھی۔ میاداد نے سیریز میں 35 کی اوسط سے 176 رنز بنائے۔ اس سیریز کے بعد وہ عمران کے حق میں کپتانی سے دستبردار ہو گئے۔ یوں 1982 کے دورہ انگلینڈ میں عمران خان کو کپتان مقرر کر دیا۔ پاکستان یہ سیریز 1-2 سے ہار گیا۔ میاداد نے اس سیریز میں 38 کی اوسط سے 178 رنز بنائے۔ 1984 کی نیوزی لینڈ خلاف کھیلی گئی سیریز کی ہر اننگز میں انہوں نے سنچری بنائی، جو ایک انوکھا ریکارڈ ہے۔ اس سیریز میں مجموعی طور پر انہوں نے 333 رنز بنائے۔ 1985-86 کی سیریز میں انہوں نے سری لنکا کے خلاف اپنے کیریئر کی تیسری ڈبل سنچری بنائی۔ انہوں نے 3 اننگز میں مجموعی طور پر 306 رنز بنائے۔ پھر آیا سال 1986، شارجہ کے مقام پر کھیلا گیا آسٹریلیشیا کپ، جس کا فائنل 2 روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا گیا۔ میاداد نے بھارت کے خلاف فائنل میں ناقابل شکست 116 رنز کی پاری کھیلی، جس میں آخری گیند پر لگایا گیا چھکا بھی شامل ہے۔ یوں میاداد قومی ہیرو بن گئے اور پاکستان پہلی مرتبہ کوئی بڑا ٹورنامنٹ جیتنے میں کامیاب ہوا، اور پاکستان کرکٹ کو ایک نئی ڈائریکشن ملی، جس سے وہ اپنے باہمی عروج تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔ میاداد نے 1976 سے 1996 تک کل 6 ورلڈ کپ کھیلے ہیں۔ ان کی کپتانی میں 34 ٹیسٹ میں سے 14 جیتے اور 6 ہارے۔ میاداد نے 162 ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی، جس میں سے 26 جیتے اور 33 ہارے۔ میاداد نے ون ڈے کرکٹ میں مسلسل 7 سنچریاں بنا کر ایک ریکارڈ قائم کیا تھا۔ 3 مرتبہ وہ پاکستان کی ٹیم کے کوچ بھی مقرر ہوئے۔ 1998 میں بھارت کے دورے پر ٹیم نے شاندار کھیل پیش کیا اور ٹیسٹ سیریز اور ون ڈے ٹورنامنٹ اپنے نام کیا۔ اس کے بعد شارجہ میں بھی اپنی شاندار کارکردگی کو جاری رکھتے ہوئے ٹورنامنٹ اپنے نام کیا، مگر افسوس کہ ان ورلڈ کپ سے پہلے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ اس کے پیچھے بھی کئی وجوہات تھیں۔ انہیں 1986 میں صدارتی ایوارڈ پرائز آف پرفارمنس دیا گیا۔ 1992 میں صدر پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا، جو پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ یہ تھی ناظرین جاوید میاداد کے شاندار کیریئر پر ایک نظر۔ ان کے کیریئر کا احاطہ کرنا الفاظ میں ممکن تو نہیں، مگر پھر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے کیریئر کو کسی حد تک بیان کریں۔ امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔